إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عز و جلال اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور معبود حقیقی ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، اور خصوصاً پیارے نبی محمد ابن عبداللہ صلوات اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ برادران اسلام اور خواتین ملت، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک اس کا جسم یا بدن کہیے، اور ایک اس کی روح ہے۔ ان دونوں کی آپس میں، ان دونوں کا ملاپ ہی انسان کو زندہ رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ان دونوں چیزوں کی ضرورتوں کو، ان دونوں چیزوں کے سکون کو، غذا کو اللہ رب العالمین نے مہیا فرمایا، اس کے سارے اسباب بنائے، وسائل بنایا، اور انسان کو یہ توفیق دی کہ وہ ان دونوں چیزوں کو استوار رکھنے کے لیے، ان دونوں چیزوں میں توازن رکھنے کے لیے یہ سارے وسائل کو اختیار کریں۔ انسان اپنے جسم کو باقی رکھنے کے لیے، اس کے اندر عافیت کو، صحت کو باقی رکھنے کے لیے بہت بھاگ و دوڑ کرتا ہے۔ شروع ہی سے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تبھی سے اس کو جو ہے بیماری آنے سے پہلے انجیکشن لگایا جاتا ہے، تاکہ وہ بیماری کے لیے پہلے ہی سے تیار ہو جائے، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر اس کے لیے پیدا ہونے سے جو ہے ساری مسائل اس کے لیے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو انسان جیسے جیسے جو ہے نشو و نما پاتا ہے، آگے بڑھتا ہے، انسان مکمل اس بات کی تیاری کر لیتا ہے کہ کیسے اس کو اپنے جسم کو بچا کر جو ہے رکھنا ہے، اس کے لیے مکمل تیاری کرتا ہے، سارے اس کے لیے جو اسباب اختیار کرتا ہے، ٹھنڈ گرم سے بچنے کے لیے، سردیوں سے بارشوں سے بچنے کے لیے، ہواؤں سے جاڑوں سے بچنے کے لیے بہت کچھ کوشش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ بھوک اور پیاس کو بجھا کر جو ہے کہیں جسم اس کا متاثر نہ ہو جائے، اس کے لیے بہت پہلے ہی تیاری کرتا ہے، غذا جمائے رکھتا ہے، پانی جمائے رکھتا ہے، تاکہ وہ اپنے جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ پوری کوشش اس کی صبح شام، اس کی تگ و دو مکمل اس کے جسم کو بچانے میں لگتی ہے۔ اس سے بڑا حصہ جو انسان کا ہے وہ اس کی روح ہے، جس کے نکل جانے سے جسم تو ایک قالب ہے، ایک سمجھیے کہ ایک پیالہ ہے جس کے اندر روح رکھی گئی ہے، جسم ایک لباس ہے، حقیقت میں انسان کی روح
اصل ہے جب تک وہ جسم میں رہتی ہے اس جسم کا اعتبار ہوتا ہے، ورنہ وہ مٹی میں ڈال دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. لوگ اپنے پاس رکھنا جو ہے 1-2 دن سے بڑھ کر جو مناسب نہیں سمجھتے، اس لیے کہ وہ وبال جان ہے، آگے چل کے بیماریوں کا سبب بن جا سکتا ہے. تو یہ جسم جب تک روح ہے اس کے اندر، اس جسم کی قدر ہے. تو اس کو ہم زیادہ اس پر غور کرنے کی، اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. یہ روح کیا چیز ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا ایسے وسائل بنائے ہیں جس کے ذریعے ہم اس کو زندگی دے سکتے ہیں، اس کے اندر عافیت رکھ سکتے ہیں، اس کے اندر سکون لا سکتے ہیں. اس پر جو ہے انسان کو غور و فکر کرنا یہ نہایت ہی اہم ہے بنسبت اس کے جسم اور بدن کے. اس لیے کہ یہ اگر نکل جائے، یہ اگر چلی جائے تو یہ بہت بڑا جو ہے انسان کو جو ہے دھوکہ ہوگا، یا انسان کو بہت بڑا خسارہ اور نقصان اٹھانا پڑے گا. یہ بہت بڑی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اس قالب کے اندر، جسم کے اندر رکھا ہوا ہے. اس کی جسم کی حیثیت اس روح سے ہے. روح نکل جائے، جسم کی کوئی حیثیت، جتنی ہم نے کوششیں کی وہ بیکار چلی جائیں گی، کوئی کام نہیں آئے گی. ہم روح کی حفاظت بہت ضروری ہے. اور یہی روح جو ہے اللہ رب العالمین جو پیدا کیا ہے ہمارے اندر، ماں کے پیٹ میں جو بچے کے جو ہے اندر اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے فرشتوں کے ذریعے، یہی روح واپس اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کو حکم دے کے واپس لے لیتا ہے. اور اسی کے ذریعے دوبارہ انسان کو جو ہے عالم ارواح میں لے جایا جاتا ہے. پھر دوبارہ انسان کو گوشت پوشت اور اس کو دیا جاتا ہے، ہڈیاں دی جاتی ہیں، پھر اس کو صحیح سالم انسان جیسے دنیا میں تھا اس سے بہترین انداز میں اس کو نکالا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے. اور یہی وہ روح رکھی جاتی ہے، کوئی اور نئی روح نہیں ہوتی اس کے اندر. یہ روح جو اللہ رب العالمین ہمارے جسم میں، بدن میں رکھا ہے، یہ بہت بڑی امانت ہے، یہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے، یہ بہت بڑا جوہر ہے جس کی ہماری حفاظت کرنی پڑتی ہے. اس لیے کہ اس کے بغیر ہماری عافیت حقیقت میں نہیں ہو سکتی. ہماری عافیت اس روح کی حفاظت میں ہے. اس کے لیے اللہ نے کیا وسائل بنائے ہیں، اس کے لیے کیا اسباب پیدا کیے ہیں. اس کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے دین کو نازل کیا، اللہ رب العالمین نے اپنی کتابوں کو، اپنے کلام کو نازل کیا. اللہ رب العالمین نے اس روح کو عافیت میں رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت سارے انبیاء کو مبعوث فرمائے اسی ایک روح کی حفاظت کے لیے. سارے لوگوں نے، سارے انبیاء نے، ساری کتابوں میں یہی بتایا گیا، یہی بتایا انبیاء نے بھی کہ اس روح کی حفاظت تمہارے لیے بہت ضروری ہے. یہ اگر صحیح ہے تو سمجھو کہ تم جو ہے تمہاری دنیا بھی صحیح ہے، آخرت بھی صحیح ہے. انسان اس پر زیادہ غور نہیں کرتا، روح کو جو ہے نظر انداز کر دیتا ہے. اس کی کوئی قدر و قیمت اس کے پاس نہیں ہے، بلکہ ساری اس کی توجہ، ساری جستجو اس کے جسم سے جو مٹی میں ڈالے جانے والا ہے اس کے تئیں ہوتی ہے، اس کی طرف ہوتی ہے. جبکہ روح کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ روح کس چیز سے جو ہے عافیت میں رہتی ہے، کس سے پروان چڑھتی ہے، کس سے اس کی جو ہے بقا ہے، اس کی حیات کس میں رکھی گئی ہے. اس کی حیات اللہ رب العالمین جو ہے بالخصوص اللہ رب العالمین اپنے کلام میں، اپنے دین میں، اپنی شریعت میں، اپنے انبیاء کی جو ہے بھیجی ہوئی، لائی ہوئی جو ہے شریعتوں کے اندر، ادیان کے اندر اللہ رب العالمین رکھا ہے. اس کو سمجھنا، اس کو جو ہے محسوس کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. آپ کو جاننا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے یہ جو مساجد بنانے کا حکم دیا، کس وجہ سے ایک بنائے جاتے ہیں گھر، کس وجہ سے جو ہے اس کے اوپر لاکھوں کروڑوں روپے صرف کیے جاتے ہیں، یہ اسی روح کو غذا دینے کے لیے. آدمی جو ہے دنیا کی بھیڑ بھاڑ سے، دنیا کے بہت ساری پریشانیوں سے نکل کہاں چلے آتا ہے؟ سیدھے مسجد کی طرف چلے آتا ہے. کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، پریشانی لاحق ہوتی ہے، جس کسی قسم کی چیز اس کو حاصل ہوتی ہے جس سے وہ جو ہے بے چین ہو جاتا ہے، چین حاصل ہوتا ہے اسی ان مساجد کے ذریعے، ان گھروں کے ذریعے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مساجد کہا. وہ ان المساجد للہ کہا، مساجد اللہ کہا. یہ اللہ کے مساجد ہیں، اللہ کی سجدہ گاہیں ہیں. آپ اللہ کو چھوڑ کسی اور جگہ سجدہ ہوتا ہے، کسی اور جگہ عبادت ہوتی ہے، وہاں روح کی عافیت نہیں ہے، وہاں سکون نہیں ہے. چاہے وہ کتنا بھی اے سی فٹ کر لیں، کتنا بھی وہاں کا ماحول بنا لیں، روح کو عافیت اور سکون اس میں نہیں ملتا. مساجد یہ اللہ کے گھر ہیں جس میں اللہ کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے، جہاں پر خالص اللہ کی بات ہوتی ہے، شرک سے پاک ہوتا ہے، توحید قائم ہوتی ہے، جہاں بندہ آ کر انتہائی عاجزی اختیار کرتے ہوئے اپنے ماتھے کو اللہ رب العالمین کے سامنے ٹیک دیتا ہے، اپنے ماتھے کو اللہ رب العالمین کے سامنے ٹیک دیتا ہے. انتہائی عاجزی. انسان کسی جگہ جو ہے اپنی ناک
کو جو ہے کٹانا نہیں چاہتا, کہیں اپنی جو ہے بے عزتی برداشت نہیں کرتا. یہاں آ کے وہ مکمل اللہ کے سامنے مکمل جو ہے اپنی حیثیت بتاتا ہے کہ جو ہے میں کچھ نہیں ہوں یا رب, میں سارے کے سارا جو کچھ ہے وہ تیرا ہے. یہاں اس بات کا اقرار ہوتا ہے. یہاں چل کے جو ہے ایک تعلق رب خالق اور مخلوق کے درمیان, معبود اور عابد کے درمیان پیدا ہوتا ہے. یہی وہ روحانی تعلق ہے. وہ سسکیاں لے کر دعا کرتا ہے, مانگتا ہے اللہ سے, تو سمجھتا ہے کہ جوڑ اللہ سے لگا ہے, اللہ سن رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ رب العالمین جو ہے سارے اس کے فیصلے کرنے والا ہے. اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سارے فیصلے اللہ رب العالمین ہی کے ہاتھ میں ہے. ان الحکم الا للہ, حکم سارے کے سارے جو ہے اللہ کے لیے ہے. کسی اور کا حکم نہ دنیا میں چل سکتا نہ آخرت میں چل سکتا, سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. پتہ بھی ہلنے کے لیے اللہ کے حکم کی ضرورت پیش آتی ہے. تو یہاں انسان جو ہے اللہ سے اپنا جوڑ پیدا کرنے کے لیے, اللہ سے اپنا جو ہے والہانہ تعلق پیدا کرنے کے لیے یہاں مسجد کے اندر آتا ہے. یہاں اس کے سامنے جو ہے نہ کوئی کسی قسم کا ڈر اسے ہوتا, نہ کسی بادشاہ کا, نہ کسی پولیس کا, نہ کسی چیز کا, کسی کو اپنے جو ہے خاطر میں نہیں رکھتا. صرف اللہ کی ذات اس کے سامنے ہوتی ہے, اللہ کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے. پاک صاف ہو کے وہ جسمانی طور پر بھی وضو کر کے غسل کر کے آتا ہے, اور روحانی طور پر بھی ساری حسد, کنایے, کپٹیں, جو کچھ انسان کے دل و دماغ میں پائی جاتی ہیں گندگیاں, وہ سب مسجد کے باہر چھوڑ کے مسجد کے اندر آتا ہے. کیوں؟ یہاں یہ آ کر جو محسوس کرتا ہے کہ یہاں سکون ہے مجھے, یہاں اللہ العالمین کا گھر ہے. یہی وہ گھر ہے جہاں پر جو ہے ہم کو جمع ہونے کا حکم دیا گیا تاکہ ہماری روح زندہ رہ سکے. ہم کچھ دیر کے لیے اپنی روح کو غذا پہنچائیں, اس کو جو ہے ہم کچھ دیر کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق کو جوڑیں. اللہ رب العالمین نے کہا قرآن میں, یسألونک عن الروح قل الروح من امر اللہ. لوگ روح کیا چیز ہے اللہ سے پوچھتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ روح جو ہے یہ پورے کا پورا اس کا معاملہ اللہ جانتا ہے, تمہیں اس کا علم نہیں دیا گیا. کیوں؟ اس سے کیا ہوتا ہے, بندے اور اللہ کے درمیان جوڑنے والا جو وسیلہ ہے یہی روح ہے. یہی روح ہے جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے. یہی روح جو ہے اندر سے جو ہے جب وہ موجیں مارتی ہے تو جو انسان اپنے آنکھوں سے آنسو بساتا ہے, اپنے جیب سے پیسہ نکال کے پھینکتا ہے, جو کچھ کرنا چاہے, اپنی جان اللہ کے راہ میں دیتا ہے. کب دیتا ہے؟ جب یہ روح جو ہے حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو, اللہ رب العالمین کے ڈر کو, اللہ رب العالمین کی ذات کو پہچان لیتی ہے. تب چل کے اس کے سامنے دنیا کی کوئی نعمت جو ہے اس کے سامنے کوئی مقام نہیں رکھتی. وہ سب کو ہیچ سمجھ کر پیر کو لات مارتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے, بلکہ اپنی اولاد کو اللہ کے سامنے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, اپنے سارے مال کو اللہ کے راہ میں. کیوں؟ اسی لیے کہ جو ہے اس نے جو ہے اپنا روح کا تعلق اللہ تعالیٰ سے براہ راست جوڑ لیا. اسی لیے کہا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان 7 لوگوں کو جو ہے عرش کا سایہ دے گا جو ان کی ساتھ کے علاوہ کسی اور کو نہیں دے گا. ان میں اللہ تعالیٰ نے کہا وہ رجل قلبہ معلق بالمساجد, اس میں وہ انسان بھی ہے جس کا دل یعنی اس کی روح جو اللہ تعالیٰ نے اندر رکھا ہے. دل کا روح کہاں؟ یہی دل میں اللہ تعالیٰ روح کو بسائے رکھا ہے. کوئی پہچان نہیں سکا کہ روح کیا چیز ہے آج تک. اس روح کا جو ہے تعلق کیا ہے؟ وہ قلبہ معلق بالمساجد, مسجد سے اس کا دل جڑا ہوا ہے. مسجد سے اس کو ہٹایا جائے تو جیسے مچھلی پانی سے نکلنے کے بعد جیسے تڑپتی ہے ویسے تڑپ جاتا ہے, باہر رہ نہیں سکتا. وہ اپنی اللہ کے مسجد میں آنے کے بعد اپنے اندر سکون و چین پاتا ہے. برادران اسلام, یہ وہ مساجد ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے بنانے کا حکم دیا قرآن مجید کے اندر. کہا اللہ رب العالمین نے انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کے مساجد کو وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں, وہ لوگ بناتے ہیں اللہ کے ان گھروں کو جو اللہ پر حقیقی معنوں میں ایمان رکھتے ہیں. حقیقی معنوں میں یقیناً ایمان جس کا اللہ پر ہے وہ اس مسجد کو بناتے ہیں, اللہ کے گھر کو. من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے گھر کو تعمیر کرتے ہیں. تعمیر 2 قسم کی ہوتی ہے, بناوٹ 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک وہ جو مسجد میں جو ہے انسان جو ہے اپنے مال کو لگا کر اللہ کے گھر کو بناتا ہے, اس کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من بنا مسجدا للہ بنى اللہ بیتا فی الجنہ, کہ جس کسی نے جو ہے اللہ کے گھر کو بنایا, اللہ رب العالمین اس سے بہترین گھر اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے جنت میں بنائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. کہا ایک حدیث میں یہ بھی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو انسان من بنا مسجدا کمفحص قطات, کہ کوئی آدمی جو ہے پرندے کا جو گھونسلہ ہوتا ہے اتنا بھی اللہ کا گھر بنایا. ایک
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں جو ہے انسان کو سوچنا نہیں چاہیے کہ میں بڑا آدمی نہیں ہوں، میں کیسے اللہ کا گھر بنا سکتا ہوں. آپ اس میں اتنا حصہ لے سکتے ہیں جتنا ایک گھونسلے کا حصہ ہے. اتنا کہا مفحص قطات کہا کہ جو آدمی جو ہے ایک پرندے کے گھونسلے کے اتنا بھی حصہ مسجد میں لیتا ہے تو اس کو اللہ رب العالمین جو ہے قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ وعدہ کیا ہے کہ جو ہے جنت میں گھر بنائے گا. یہ مساجد کیا ہیں؟ انہی مساجد میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسانوں کو اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا. یہاں خالص اللہ کا ذکر ہوتا ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع اسمہ ویذکر فیہا اسمہ، یہ وہ گھر ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے. یسبح فیہ، اس کے اندر جو ہے تسبیح اللہ کی بیان ہوتی ہے. بالغدو والآصال، صبح سے شام تک انسان اس کے اندر جو ہے اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے آتا ہے، اللہ سے اپنا تعلق قائم کرنے کے لیے ان گھروں کے اندر آتا ہے. اس کی بڑی قدر ہے. اور یہ آپ جاننا چاہیے کہ یہ مساجد صرف مساجد نہیں ہیں. یہ مساجد میں اللہ تعالیٰ اس کا بنیادی مقصد بندے کو اللہ سے جوڑنا ہے. عابد کو معبود کے ساتھ، رب کو بندے کے ساتھ جوڑنا یہ سب سے بڑا مقصد ہے، تاکہ بندہ اپنے رب کو نہ بھولے. دنیا کے اندر جو کچھ انسان جو ہے پھنسا رہتا ہے معاملات کے اندر، اس سے بچا کر اللہ تعالیٰ دن کے 5 وقت میں جو ہے مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے سامنے کھڑا کرنے کے لیے ان مساجد کو بنایا ہے، تاکہ انسان کی روح جو ہے وہ مردہ نہ ہو جائے، وہ زندہ رہے، اس کو غذا ملنا چاہے. وہ 5 وقت انسان کی روح کو غذا ملتی ہے یہ ان مساجد کے اندر. کہا یہ وہ مساجد ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے جو آدمی مساجد کو چل کر جائے گا قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس نور کو پائے گا جس کے ذریعے وہ قیامت کے دن کوئی اندھیرا نہیں رہے گا، اس کو وہ اطمینان کے ساتھ جو ہے پل صراط کو پار کر لے گا. بہت سارے احادیث کے اندر جو ہے بہت ساری باتیں بتائی گئی صرف اور صرف کس کے لیے؟ ان مساجد کو قائم کرنے کے لیے. کوئی معمولی کام نہیں ہے مسجد کو قائم کرنا. مسجد کے اندر جو ہے یہ وہ مساجد ہیں جس کے اندر جو ہے خصوصاً جہاں اللہ کے کلام کو پڑھا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کہا جاتا ہے، ایسی جگہ پر جو ہے اللہ رب العالمین فرشتوں کو نازل کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے ما جلس قوم فی بیت من بیوت اللہ، کوئی بھی جو ہے چند لوگ مل کر مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، چاہے جمعہ کے خطبے کے لیے بیٹھے رہو، چاہے درس کے لیے بیٹھے رہو، جب بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کو نازل ہونے کا حکم دیتا ہے. نزلت علیہم السکینہ، ان پر جو ہے ایک سکینت جو ہے ایک بہت بڑی چیز ہے جو آپ کو آنکھوں سے نظر نہیں آتی لیکن وہ محسوس ہو سکتی ہے کہ اس جماعت کے اندر جو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے کلام کو یتدارسون کلام اللہ کے کلام کو جو ہے پڑھتے رہتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان پر جو اللہ تعالیٰ سکینت کو نازل کرتا ہے. وحفت علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اپنے پر بچھا کر جو ہے سایہ دینے لگتے ہیں. یہ کسی اور جگہ نہیں ہوتا، صرف اور صرف مساجد میں ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احب البقاع یا احب البلاد الی اللہ المساجد، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جگہ وہ اللہ کے وہ مساجد ہیں جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. ہمارا تعلق مسجد سے جوڑنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے نسلوں کی حفاظت ہو سکے. اس زمانے میں دیکھیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں سب سے پہلا کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کر کے جو ہے مدینے میں کیا ہے، وہ مسجد اپنا گھر بنانے سے پہلے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو پہنچے نہیں، مدینے سے پہلے ہی ایک مقام آتا ہے جسے قباء کہا جاتا ہے، وہاں بنو سلمہ رہتے ہیں، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قیام کیے تو وہاں سب سے پہلے ان کو مسجد بنانے کا حکم دیا. آپ نے جمعہ کا خطبہ دیا، وہاں پر آپ نے جو ہے مسجدوں کا اہتمام کرنے کا حکم دیا. کیوں؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ امت کو بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری سلامتی، تمہارے عقیدے کی سلامتی، تمہاری نسلوں کی سلامتی، تمہاری جو ہے امن کی سلامتی، ہر چیز تمہارا مسجد سے جڑا ہوا ہے، مسجد میں سے تعلق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام جو کیے ہیں وہ مسجد بنانے کا کام کیے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں نسلوں کی تربیتیں ہوتی ہیں، یہاں انسانوں کی تربیتیں ہوتی ہیں. انسان یہاں جو ہے مکمل تربیت پاتا ہے، ایک مسلمان ہوتا ہے، اس کے بچے پر تربیت پاتے ہیں، دیندار بنتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری ان کے اندر آتی ہے. یہ وہ مساجد ہیں جس کا ہمیں اہتمام کریں. آج ہمارا تعلق مسجد سے کم ہونے کی وجہ سے ہمارے بچے نافرمان ہیں، ہمارے بچوں کے اندر دینداری نہیں ہے اور ان کے اندر جو ہے غیر غلط عادتیں اور جو بہت ساری جو ہے خرابیاں پیدا ہوئی ہیں. جتنا ہم مسجد سے جڑے رہیں گے، ہماری اولاد کو، ہمارے نسلوں کو مسجد سے جوڑ کر رکھیں گے، ہماری نسلوں کی عافیت
ان کی ترقی، ان کی حفاظت، ان کی ہر قسم کا جو ہے آپ دیکھیں گے دنیا اور آخرت کی کامیابی انہی مساجد سے بنی ہوئی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد سے بڑا گہرا تعلق رکھنے کا، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلق رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے آخری موقع پر، جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلنے اٹھنے نہیں ہو رہا تھا، دو انسانوں کے درمیان، دو صحابی کے درمیان آپ جو ہے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسجد کے اندر تشریف لائے، جبکہ مسجد کی بازو ہی گھر ہے، آپ اندر رہ سکتے تھے، وہاں سے اٹھا کر کمرے میں سے آپ لائے، بتانے کے لیے کہ جو ہے وہاں کمرے میں ہم کو نماز پڑھنا نہیں ہے بلکہ مسجد میں پڑھنا ہے، اللہ کے گھر میں پڑھنا ہے۔ اس کی جو خیر و برکت ہے آپ کو معلوم ہے، جو انسان گھر میں نماز پڑھتا ہے اس کے بنسبت وہ انسان جو مسجد میں پڑھتا ہے 27 گناہ بڑھ کر، 27 درجے بڑھ کر جو ہے وہی اجر پاتا ہے۔ ایک آدمی گھر میں پڑھتا ہے تو اس کے 27 درجے اسے اجر نہیں ملتا، وہ اس کا فریضہ تو ادا کر لیا لیکن جو اس کو 27 درجے اجر سے محروم رہا، جو قیامت میں وہ دیکھے گا۔ تو یہ مساجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تربیت کرتے تھے صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو اسی مساجد سے سارے قائدین تیار ہوئے، سارے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو معلمین بن کر جو ہے لوگوں کو دین سکھانے کے لیے دنیا کے اندر پھیلے، مسجد سے پھیلے، کوئی اور مدرسہ کوئی اور جامعہ وہاں موجود نہیں تھا۔ یہ بات اور ہے کہ جو ہے لوگ بڑھ جانے کے بعد، مساجد جو ہے تنگ ہونے کے بعد لوگوں نے جو ہے الگ سے مدارس کھول لیا، الگ سے جامعات اور یونیورسٹی وغیرہ کھول لیے ہیں، لیکن مسجد کا جو رول ہے وہ غیر معمولی، اس لیے کہ انسان کو جو ہے مسجد سے اس کا تقدس اور مسجد سے اس کا لگاؤ، اس کا احترام جو دل میں پایا جاتا ہے کسی اور جگہ نہیں پایا جاتا، اور کوئی گناہ اس مسجد سے نہیں ہوتا۔ جو ہوتا ہے یہاں پر وہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھا جاتا ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں انسان جو ہے چپ بیٹھے بھی رہتا ہے تو اس کو جو ہے نماز کا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کوئی آدمی نماز پڑھ کر دوسری نماز تک مسجد میں بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے تو گویا اس نماز سے اس نماز تک نفل نماز پڑھنے کا اس کو ثواب ملتا ہے، نماز کا ثواب ہے اس کو۔ نماز کے انتظار میں بیٹھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ثواب حاصل کرے گا وہ بیٹھنے میں، تو مسجد کے اندر رہیں، اس لیے کہ وہ ہر قسم کی جو ہے باہر کی جتنی گندگیاں ہیں اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ پائے گا، اور اس کے اندر جو ہے وہ جتنی دیر بیٹھے رہے گا وہ اس کی روح کی جو ہے مکمل جو ہے اس کو ریفریشمنٹ ملے گا، اور روح کی تازگی پیدا ہوگی اس کے اندر، اور روحانی طور پر اس کو قوت حاصل ہوگی، اور اللہ سے کا ڈر پیدا کر کے وہ باہر نکلے گا۔ آج دیکھیں گے آپ صرف ہم جمعہ آتے ہیں 10-20 منٹ ہم خطیب کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، اتنی دیر بھی اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بہت سارے جو ہے ڈر اور خوف اور بہت ساری اچھائیاں ڈالتا ہے، لیکن ہم ہفتے بھر کے لیے اگر غائب ہو جاتے ہیں تو وہ ساری چیزیں گم ہو جاتی ہیں یا جو ہے پوری طریقے سے جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ سوچئے 5 وقت انسان اگر اللہ رب العالمین کے اس گھر میں حاضری دے اور جو ہے یہاں ذکر کرے، یہاں اللہ کو یاد کرے، اللہ کے ڈر کو پیدا کرے، تو کتنا وہ جو ہے دنیا کے اندر سکون کی زندگی گزارے گا، اور کتنا وہ حلال و حرام کی تمیز کر سکے گا، اور کتنا وہ جو ہے گندی چیزوں سے بچے گا۔ اسی لیے کہا کہ یہ نمازوں کے 5 وقت کا حاضر ہونا ہر قسم کی فحش سے انسان کو بچاتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ جو انسان کو جو ہے یہ نمازیں جو 5 وقت حاضر ہوتا ہے اس کو آگے کے وقت میں باہر نکلنے کے بعد جتنے منکرات ہیں، جتنے حرام چیزیں ہیں، جتنے جو ہے انسان جو ہے گناہ کر سکتا ہے، سارے گناہوں اللہ تعالیٰ نے عام طور سے ذکر کیا۔ منکر، ہر وہ چیز جو شریعت کے نزدیک ناپسندیدہ ہے اسے منکر کہا جاتا ہے، ان ساری چیزوں سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے جب وہ ان مساجد میں حاضری دیتا ہے۔ برادران اسلام، ان مساجد کی قدر کرنا، ان مساجد سے اپنا تعلق کو جوڑنا، اور جو ہے یہاں آ کر اللہ رب العالمین کے سامنے جو ہے عبادتیں کرنا، اپنے سر اور ماتھے کو جھکانا، یہ انسان کے لیے اس کی روحانی غذا ہے جس کے ذریعے وہ جو ہے اس دنیا میں بھی سکون و چین کی زندگی گزار سکتا ہے، اور آخرت میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے کے بعد وہاں اس کا جو کچھ ہونے والا ہے وہاں بہت سارا اجر کا وہ مستحق بنے گا اگر وہ دنیا کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین ان مساجد میں داخل ہوتا ہے۔ اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ بہت ساری جنتیں بنائے، اس میں جو داخل نہیں ہوتا وہ آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہوتا۔ وہ کون سی جنتیں؟ یہی ہے دنیا میں، یہی وہ مساجد ہیں، اس میں داخل ہو جاؤ، وہاں داخل کرنے کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کی ہے۔ تو دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ مساجد بنایا ہے اس سے ہمارا تعلق غیر معمولی ہونا چاہیے، اس کا احترام، اس کی تعمیر کرنا، اس کو آباد رکھنا، اس کے ساتھ جو ہم اپنا پورا وقت اس میں گزارنا، جتنا ممکن ہو سکتے وقت جو ہے انسان کو ان مساجد میں گزارنے کی ضرورت ہے۔ اس سے جو ہے ہماری اپنی ذاتی جو ہے انسان جو ہے تربیت پاتا ہے اور اس کا تزکیہ ہوتا ہے، اس کا دل دھل جاتا ہے، اس کے جو ہے اس کے اعضاء سے جو گناہ ہوئے وہ دھل جاتے ہیں،
اس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. یہاں آنے کے بعد ہی توبے کی توفیق ہوتی ہے انسان کو. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کی نسلوں کی تربیت، اس کی بچوں کی تربیت انہی مساجد میں ہے. انہی مساجد میں ہے کہ وہ اپنے ساتھ جو ہے اپنے بچوں کو لاتا ہے. تو یہاں بچے آنے کے بعد، یہاں اولاد آنے کے بعد بہت ساری اچھی چیزیں سننے کے بعد جو ہے وہ بچے تربیت پاتے ہیں، نیک ماحول میں رہتے ہیں، آپس میں دوسرے بچوں سے ملتے ہیں، پورے ادب و احترام کے ساتھ رہ کر الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہے باہر جس طریقے سے بچے ناچتے ہیں، جس طریقے سے جو ہے موج مستی کرتے ہیں، مسجد میں آنے کے بعد بہت باادب بن جاتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے اندر ہم کو جو ہے بہت سوچ سمجھ کر جو ہے وقت گزارنا ہے. یہاں ہم جو ہے بہت اچھے ڈھنگ سے جو ہے پورے ادب سے پیش آنا ہے. یہ بچے بھی جان لیتے ہیں. جس طریقے سے بڑے لوگ آپس میں رہ کر یہاں مسجد کی کیسی قدر کرتے ہیں، بچے بھی وہ قدر کو جان لیتے ہیں. تو ان مساجد میں آنا ہماری بچوں کی، ہماری نسلوں کی حفاظت ہے اس کے اندر، اور ہماری شخصیت کی تعمیر ہے. اور یہ ہم اچھے ہو جائیں گے تو ہمارا معاشرہ بھی اچھا ہو جائے گا. تو معاشرے کی بھلائی، معاشرے کے اندر، مجتمع کے اندر، سوسائٹی کے اندر ہم سکون و اطمینان چاہتے ہیں. تو ہمارا تعلق جب تک ہم مسجد سے مضبوط نہیں کریں گے اور مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے، مسجدوں کی جہاں ضرورت ہے وہاں بڑھائیں گے نہیں، تو ہم جو ہے کام نہیں کر سکتے. لہٰذا ہم کو اس بارے میں جو ہے بہت اچھی سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے اور جو ہے اس کی تعمیر میں حصہ لینا چاہیے اور اس کو بڑا کرنے کی جو کوشش کرنا چاہیے. اور اپنی نسلوں کو، اپنے آل اولاد کو، اپنے خاندان والوں کو، سب کو، اپنے پڑوسیوں کو مساجد سے جوڑنے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ جو ہے سب جڑنے کی وجہ سے ہمارے پورے معاشرے کے اندر امن و سکون پھیلے گا، الفت و محبت بڑھے گی، ایک دوسرے کی ہمدردیاں آئیں گی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے آپ ان کے زمانے میں ایک کوئی معمولی جو ہے آدمی کوئی پریشان ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پریشانی کو ذکر کرتے. سارے صحابہ مل کر جو ہے جس کے پاس جو ہے، کسی کے پاس آٹا ہے، کسی کے پاس جو ہے کھجور ہے، کسی کے پاس کچھ اور ہے، سب لا کے دیتے اور اس آدمی کی پوری ضرورت پوری ہو جاتی تھی. جنگ کا زمانہ پیش آتا، اسی مسجد کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیا کرتے تھے کہ جنگ کے لیے ہم کو بہت سارے ایسی چیزوں کی ضرورت ہے، تو صحابہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے. تو سارے چیزوں کا آپ دیکھیں گے مرکز مسجد رہا ہے. سارے معاملات جو ہے مسجد میں طے ہوتے تھے، اور وہی ہوگا تو ہم جو ہے ہمارا معاشرہ جو ہے سدھر سکتا ہے. اور اس لیے کہ مسجد سے انسان کا جو تعلق ہے، وہاں آپ دیکھیں گے انسان کے اندر انا ختم ہو جاتی ہے، ایگو ختم کر کے یہاں آتا ہے. آپ اچھی طرح سن چکے یہ بات کہ جو ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز. کوئی یہاں پر جو ہے بادشاہ، کوئی یہاں غلام نہیں ہے، سارے اللہ کے بندے ہیں. ساروں کو جو ہے صف میں کھڑنے کی حق رکھتا ہے. جو آدمی پہلے آیا وہ پہلے کھڑے گا، جو بعد میں آیا بعد میں. کسی کی کوئی طے شدہ جگہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں جس میں جو ہے اللہ، جو بندے آ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. ایسے گھروں کو آباد کرنا اللہ رب العالمین کے پاس بہت معنی رکھتا ہے، بہت جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اجر کا باعث ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. تمہیں نماز پڑھنا ہے تو مسجد کی طرف جا کے رک کر کے پڑھو، مسجد میں جا کر پڑھو. یہ پڑھنا جو ہے زیادہ تمہارے لیے اولا اور بہتر ہے. اور یہ مردوں کی نشانی بتائی گئی بالخصوص کہ جو ہے مسجد میں نماز پڑھنا یہ مردوں کی علامت ہے. عورتوں کے لیے اجازت دی گئی ہے گھروں کے اندر پڑھنے کے لیے. تو ہمیں مسجدوں کو آباد رکھنا نہایت ہی ضروری ہے، اور ہماری نسلوں کو ان مسجدوں سے جوڑے رکھنا اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم خود جڑے رہیں مسجد کے ساتھ اور بچوں کو یہاں لے کر آئیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے مسجدوں کو آباد رکھنے اور مسجدوں کے احترام کرنے اور مسجدوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. ابھی ہمارے درمیان جو ہے کچھ لوگ مسجد ہی کے تعلق سے تشریف لائے ہیں تاکہ مسجد کی توسیع کر سکیں. اور بالخصوص جو ہے یہ احباب جو ہے ساؤتھ بنگلور میں رہتے ہیں، جسے ہم گروپن پلہ کہتے ہیں. وہاں پر جو ہے سلفیہ ٹرسٹ کے نام سے ایک ٹرسٹ ہے جو ایک بہت بڑی مسجد جو ہے وہ آلریڈی تعمیر کر چکے ہیں. کئی سالوں سے اس کی بڑی خدمت ہے اس مسجد کی، بہت ساری جو ہے خدمتیں اس مسجد سے ہو رہی ہیں. اور وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہاں پر جو ہے تراویح اور نماز اور ہر قسم کی جو ہے دعوتی پروگرام اس مسجد میں انجام پاتے ہیں. تو یہ سلفیہ مسجد جو ہے ابھی توسیع اس کا تقاضا کر رہی ہے کہ وہاں پر جو ہے تنگ دامنی کا شکایت کر رہی ہے، اور یہ تقاضا کر رہی ہے کہ مسجد کی توسیع کی جائے. تو وہاں کے لوگ جو ہے ایک بہت بڑا قدم لے کے آگے بڑھے ہیں. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو ہے یہ بلال مسجد کے اپوزٹ میں جو گرپن پالے میں جو جگہ ہے جہاں پر سلفیہ مسجد واقع ہے، وہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے جہاں جو ہے تقریباً 1 اسکوائر فٹ 14,000 سے زائد جو ہے قیمت میں بکتی ہے. وہاں جگہ ملنا ہی مشکل ہے. بہرحال جو ہے مسجد کے ذمہ داروں نے جو ہے جگہ پالی ہے. وہاں پر جو ہے تقریباً 4,000 سے زائد اسکوائر فٹ ہے جو وہ لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے انہوں نے جو ہے تقریباً 60 لاکھ اب تک وہ جو ہے اپنے خود
जमा शुदा पैसे में से जो है दे चुके हैं, और तकरीबन उसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 6 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है उसका, जिसके लिए वो लोग जो है कमर बस्ता होकर निकल गए हैं अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कोई मुश्किल नहीं, वो किसी भी बंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक दे देगा और वो जो है काम अंजाम पा लेगा। अल्लाह ताला इससे बड़े काम भी करा देता है आन के आन में, परेशान होने के। बस हम ये सोचें कि हमारा क्या उसमें हिस्सा है, हमारा क्या हिस्सा उसमें हो सकता है, हम सोचना चाहिए। हम जो है थोड़े से थोड़ा देने को भी हम जो है ज़रा बराबर भी आपस में जो हम ये ना सोचेंगे मेरे एक 50 रुपये क्या होंगे, मेरे 100 रुपये क्या होंगे, मेरे 10 रुपये क्या होंगे, मेरे 500,000 रुपये क्या होंगे, इतना बड़ा इनका प्रोजेक्ट हम देकर क़यामत के दिन अल्लाह के सामने बोल सकते हैं कि हमने हमारी इस्तिताअत मुताबिक जो हुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरा करना तेरे हाथ में है। कोशिश हमारी है कि हम जो है दाना दाना बुन बुन दरिया कुनत बोलते, एक एक ख़तरे से दरिया बनता है। बारिश गिरने के बाद तालाब में पानी भरता है, एक एक ख़तरा ही गिरता है। तो हम ये नहीं सोचना चाहिए कि जो इसमें हमारा क्या हिस्सा है। कोशिश करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस मस्जिद में जो क़यामत तक जो है अल्लाह का घर बनकर रहेगी, जहाँ लोग सजदा करेंगे, इबादतें करेंगे, वो सारा अजर लौट कर जो है पूरे का पूरा उन सारे अफराद पर आएगा जो उसमें किसी भी किस्म का हिस्सा लिए हैं। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये घूंसला भर भी किसी ने जो है ये घूंसले की उतनी जगह का भी जो कोई एहतमाम कर दिया तो उसे अल्लाह ताला जन्नत में जो है घर बनाएगा। ये बताने के लिए कि इंसान जो है महल जैसी मस्जिद बनाना ही ज़रूरी नहीं, बल्कि जो है उसकी इस्तिताअत के मुताबिक, उसकी ताकत के मुताबिक वो हिस्सा ले सकता है। तो एक बेहतरीन मौका आप लोगों के सामने आया है। आप लोग ये कोशिश करेंगे जो है कि पूरी मकदूर पर कोशिश करेंगे इसमें हिस्सा लें और उनकी उस बड़े प्रोजेक्ट में जो है आप काफ़ी ताउन करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपके सारे कामों में आसानी पैदा करेगा और बरकत देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है आपको जो आप दे रहे हैं, चाहे वो अतियात की शक्ल में हो या जो है वो सदक़ात की शक्ल में हो, अल्लाह ताला उसको कबूलियत का दर्जा दे और उसको अल्लाह ताला दुनिया और खैर आखिरत में बरकत का बाइस बनाए और आपके लिए भी अल्लाह ताला जन्नत में महल बनाए। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।